ملک کے بحرانوں کا واحد حل جس میں سب کی جیت ہے، ہار کسی کی نہیں۔ کیا عمران خان مان جائیں گے؟ سارے بگڑے بچے اچھے بن کر رہ پائیں گے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ سہیل وڑائچ کا کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے گزشتہ کالمز میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی خاطر تصادم کے بجائے پرامن حل راستہ اپنانے پر زور دیا اور متعدد تجاویز بھی پیش کیں، جن میں سب سے اہم تجویز یہ تھی کہ عمران خان کو جیل سے رہا کر کے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کے لیے راستہ دیا جائے۔ بقول کالم نگار 8 فروری کے انتخابات میں ثابت ہو گیا کہ عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ سہیل وڑائچ نے اب تازہ ترین کالم میں دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ملک کے بحرانوں کا ایک ایسا حل مل گیا ہے جس سے نہ صرف ملک بحرانوں کی دلدل سے نکل آئے گا بلکہ اس میں سب کی جیت ہوگی، کسی کو شکست کا سامنا نہیں ہوگا۔ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم کا آغاز ایک قدیم قصے سے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یونانی زمانے عروج کا ایک مشہور قصہ حکیم ارشمیدس کا ہے۔ ریاضی دان، سائنسدان اور دانشور ارشمیدس آف ساراکیوز ایک دن ٹب میں بیٹھا نہا رہا تھا کہ یکایک اسے کثافت ناپنے کا فارمولہ سمجھ آ گیا۔ ارشمیدس اس قدر خوش ہوا کہ گلیوں میں ننگا ہی بھاگنے لگا۔ اپنی دریافت پر وہ زور زور سے یوریکا یوریکا پالیا کے نعرے لگا رہا تھا۔ آج کل اب مزدور کا حال بھی ارشمیدس والا ہے، لیکن جب مجھے تزادستان کے بحران کا شافی حل ملا تو میں نہانے کے ٹب میں نہیں تھا کہ ننگا گلیوں میں ناچتا اور پالیا پالیا کے نعرے لگاتا۔ میں ایئرپورٹ پر تھا جب ایک مرد دانا نے مجھے یہ خیال سمجھایا کہ یہ وہ واحد حل ہے جس میں سب کی جیت ہے اور ہار کسی کی بھی نہیں۔ ملک کی راہ بھی متعین ہو جائے گی اور ہم انارکی، بغاوت، مایوسی اور لڑائی کے ماحول سے بھی نکل آئیں گے۔ کہاں ارشمیدس اور کہاں یہ قلم مزدور، مگر وفور جذبات کا عالم ایک جیسا تھا۔ قلم مزدور نے اڑن کھٹولے میں بیٹھ کر اسب خیال دوڑاتے ہی رقص سمجھا اور دل ہی دل میں یوریکا یوریکا کے نعرے لگائے، وگرنہ کوئی مجھے پاگل کہہ کر پتھر ہی مار دیتا۔ سہیل وڑائچ نے پوری صورتحال سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کئی بحرانوں کا شکار ہیں، ان ہماجت بحرانوں سے نکلنا ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ 8 فروری کا الیکشن ضروری تھا، مگر 8 فروری کے الیکشن کے بعد ملک کا کوئی بھی فریق یا ادارہ خوش نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناراض پاپولر تحریک انصاف ہے، جو مسلسل رو رہی ہے کہ فارم 47 کے ذریعے ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں۔ فیصلہ ساز بھی مطمئن نہیں ہے۔ 8 فروری کے بعد انہیں ایک دن بھی چین اور سکون کا نہیں ملا اور انتخابی نتائج کے بعد سے حکومت ڈیلیور کرنے میں بھی ناکام ہے۔ نونی بھی خوش نہیں ہے، بقول ان کے پاس اسپیس ہی نہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ اتحادی حکومت کی پارٹنر پیپلز پارٹی کو بھی پنجاب حکومت اور وفاق سے لمبی چوڑی شکایات ہیں، گویا خوش کوئی نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فریق مورچہ بند ہے، حکومتی پہیہ چل نہیں رہا، معاشی اور سیاسی بحران زور پر ہیں۔ کوئی فریق لچک نہیں دکھا رہا کیونکہ اسے اپنی لچک میں ہار اور مکمل شکست نظر آتی ہے، اسی لیے ہر کوئی اپنی پوزیشن اور موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ ان حالات میں جب ملک نیچے جا رہا ہو اور بحران کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو نیشنل یونٹی گورنمنٹ یعنی اتحادی قومی حکومت وہ واحد روشن راستہ ہے جس سے بحرانوں سے نکلا جا سکتا ہے۔ اتحادی قومی حکومت عام طور پر جنگی صورتحال یا بحرانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پارلیمان کے اندر موجود تمام بڑی پارٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ مرد دانا نے تجویز دی کہ ایسی حکومت 2 سال کے لیے بنائی جائے جس کے بعد منصفانہ انتخابات ہوں اور جو پارٹی بھی اس میں جیتے وہ اگلی حکومت چلائے۔ اس تجویز کا مطلب گویا یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی حکومت میں شامل ہو، مقتدرہ بھی آن بورڈ ہو، غیر متنازع اور متفقہ وزیر اعظم بنایا جائے، پروفیشنل وزیر ہوں، پارٹیوں کی جن کو مکمل سپورٹ ہو، ان کے پاس 2 سال کا وقت ہو، یہ ساری پارٹیاں مل کر ملک کو سیاسی اور معاشی پٹری پر چڑھائیں، بعد ازاں اپنی اپنی سیاست کر لیں۔ اتحادی قومی حکومت بننے سے مقتدرہ اور عوام کے درمیان موجودہ تصادمات فوراً ختم ہو جائیں گے، تحریک انصاف کی ناراضگی اور گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، نونی کمزور اخلاقی حیثیت سے سب کے لیے قابل قبول کا درجہ حاصل کر لیں گے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت رہے گی اور آئینی عہدے بدستور اس کے پاس رہیں گے۔ قلم مزدور نے مرد دانا جو چوٹی کا وکیل بھی ہے اس سے پلٹ کر سوال کیا، کپتان خان کسی کمپرومائز پر نہیں مانتے، وہ اتحادی قومی حکومت میں شرکت سے انکار کر دیں گے؟ مرد دانا جو اکثر خان صاحب سے ملتا رہتا ہے اس نے کہا کہ نہیں، وہ مان جائیں گے، سب کو علم ہے کہ پاکستان کو بچانے کا واحد پرامن راستہ سسٹم کو چلانا ہے، باقی آپشنز غیر جمہوری، غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، اسی لیے ان مسائل کا واحد حل آل پارٹیز حکومت میں ہے۔ اس اقدام سے ہم دنیا بھر میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بھی بحال کر لیں گے۔ اتحادی قومی حکومت بننے سے ملک کے اندر موجود سیاسی کشیدگی فوراً ختم ہو جائے گی اور سیاسی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل اتحادی قومی حکومت مل کر ملک کو دلدل سے نکالے گی۔ سیاسی جماعتیں اپنے بہترین لوگ نئی کابینہ میں بھیجیں، ان کا کارکردگی میں آپس میں مقابلہ ہو، اس طرح جو وزیر اچھی کارکردگی دکھائے گا اس سے اس کی سیاسی پارٹی کی ساکھ میں اضافہ ہوگا۔
اتحادی قومی حکومت پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ایک وزارتی دڑبے میں اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ مرد دانہ کا خیال ہے کہ مقتدرہ کی موجودگی میں سارے بگڑے بچے اچھے بچے بن کر رہیں گے۔ ساری پارٹیاں اتحادی قومی حکومت کا حصہ بن جائیں تو مقتدرہ اور عدلیہ میں جو آج کل ٹھنی ہوئی ہے اس کی وجوہات ہی ختم ہو جائیں گی، تو یہ معاملہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا غصہ اتر جائے گا اور یوٹیوبرز کے لیے بھی ہر روز کی گالیاں دینا مشکل ہوتا جائے گا۔ سہیل وڑائچ پوری صورتحال سمجھانے کے بعد اس پر متفق ہیں کہ اتحادی قومی حکومت وہ واحد حل ہے جس میں کسی کو شکست نہیں ہے۔ سب حکومت میں اسٹیک ہولڈر ہوں گے، اس لیے نظام چل پڑے گا۔ اتحادی قومی حکومت دراصل سیاسی مفاہمت اور مصالحت کا نقطہ عروج ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے نقطہ آغاز پر تو اتفاق ہو نہیں پایا، لیکن نقطہ عروج پر اتفاق ممکن ہے۔ دو دھاری تلوار کا کوئی بھی سر پکڑ لیں، کاٹ ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ مصالحت، مذاکرات اور مفاہمت نہ صحیح اگر حکومت میں ہی اکٹھے بیٹھ جائیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو دوستوں، سہیل وڑائچ نے ملک کے سیاسی اور معاشی مسائل کا جو حل پیش کیا ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسی کوئی اتحادی قومی حکومت کا قیام ممکن ہے جس میں پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں شامل ہوں؟ کیا ایسی حکومت ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔